اللہ رب العزت نے فرائض دینیہ نماز و روزہ حج و زکات کی طرح امت مسلمہ واسطے جہاد کو بھی ایک فریضہ قرار دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق فرمایا کہ یہ تا قیامت جاری رہے گا، اور مزید فرمایا کہ جہاد میری امت کی درویشی ہے، فقیری ہے، لیکن بدقسمتی نال مسلمان اس فریضے کو دور ہوتے ہوتے اج اس نہج سے پہنچ گئے کہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کا نام لیتا ہے اس کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، اور اس فریضے کو منہ موڑن کی وجہ تو اج مسلمان دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہر جگہ تے مغلوب ہے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جہاد کو دہشت گردی نال جوڑیا انہوں کی 1000 سالہ تاریخ دیکھ لی جائے یا 100 سالہ تاریخ دیکھ لی جائے کہ انہوں نے 100 400 500 سال کے اندر کوئی سال بھی جنگ تو بغیر نہیں گزاریا۔ مسلمانوں کو ڈراوا دیندے نے کہ اگر تسی جنگ کرو گے کمزور ہو جاؤ گے، اگر تسی جنگ کرو گے تہاڈی کرنسی ڈاؤن ہو جائے گی، اگر تسی جنگ کرو گے تہاڈا بود و باش کمزور ہو جائے گا، تہاڈی معیشت ڈاؤن ہو جائے گی، تہاڈیاں نسلاں جڑیاں نے وہ گھٹ ہو جان گیاں، آبادی گھٹ ہو جائے گی۔ جبکہ تاریخی طور پہ یہ گل ثابت ہے کہ جنہ قوماں نے جنگ کیتی ہے، جنہ قوماں نے بھی جہاد فی سبیل اللہ کے طرز تے نہ صحیح ویسے جنگ و جدال کیتا ہے، نہ انہوں کی معیشت کمزور ہوئی اور نہ ہی انہوں کی آبادی کے اندر کمی واقع ہوئی ہے، بلکہ انہوں کے وسائل اور انہوں کی آمدنی کے اندر اضافہ ہی ہوا۔ کہ اگر مسلمان کی جہاد فی سبیل اللہ نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دے اور جہاد فی سبیل اللہ نو نماز روزہ حج و زکات کی طرح فریضہ دینی سمجھ دے کہ اج مسلمان مظلوم اور مغلوب نہ ہوتے، بلکہ دنیا کے اندر اسلام اور اہل اسلام کا غلبہ ہوتا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر اس حوالے نال کیا جائے گا۔ آپ کا یوم شہادت ہے، اس حوالے نال آپ کے فضائل و مناقب جو احادیث کریمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور آپ کی شان و عظمت، آپ کی سیرت و کردار کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قبول اسلام تو پہلے مسلمانوں کے انتہائی دشمن سن، انتہائی بغض اور نفرت رکھتے سن مسلمانوں اور اسلام کے خلاف۔ غزوہ بدر کے اندر بھی ایک کفار کی طرفوں بڑے سپہ سالار کی حیثیت نال شامل ہوئے۔ غزوہ احد کے اندر بھی بڑے کارنامے سر انجام دیتے، یہاں تک کہ جو مسلمانوں فوری طور پہ اور خاطر خواہ کامیابی میسر نہیں آئی، اس جزوی ناکامی کی وجہ بھی خالد بن ولید سن کہ انہوں نے چوری چوری پہاڑوں کے پچھلی سائڈ تو ہو کے جڑا درہ مسلمانوں نے خالی چھوڑیا سی اس کے ذریعے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیتا، جس کی وجہ تو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی میسر نہیں آئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ دے بھانجے سن۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم نے، انہوں کی زوجہ حضرت ام فضل انہوں نے بھی بھانجے نے، یعنی انہوں کی والدہ محترمہ حضرت لبابہ بنت حارث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میمونہ بنت حارث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی محترمہ ام فضل کے بھانجے نے، انہوں کی والدہ انہوں دیا ہمشیرہ۔ 7ویں پشت انہوں کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جا ملتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نال بھی انہوں کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ 7 سال 8 سال بلکہ اس کو بھی کئی سال بعد تک بھی انہوں نے اسلام کی دشمنی اختیار کیتے رکھی۔ 8ویں سنہ ہجری کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت اسلام کو مشرف فرمایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع تے کفار کی طرفوں جڑا لشکر مسلمانوں عمرہ کرن کو روکن واسطے آیا سی، وہ سپہ سالار خالد بن ولید سن، اور اس قدر اسلام دشمنی دے وچ اگے سن کہ جدوں صلح حدیبیہ کے موقع تے طے پایا گیا کفار دے نال کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کرن گے، اگلے سال عمرہ قضا کرن گے۔ جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہمراہ عمرہ قضا کرنے واسطے مکہ تشریف لے آئے کہ یہ مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ تو نفرت کی وجہ تو مکہ چھوڑ کے چلے گئے کہ بڑیاں نے
اگرچہ معاہدہ کر لیا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں میں کر سکتا کہ انہوں میں روکاں، لیکن میں احتجاجاً مکہ چھوڑ کے چلا جانا کہ جب مسلمان مکہ آئے نہیں تو میں مکہ چ نہیں رہنا۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ کے اندر تشریف لیا کہ پتہ چلیا کہ اس طرح خالد بن ولید اور چند لوگ جڑے نے وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے مسلمانوں کی نفرت کی وجہ تو، بغض کی وجہ تو، عداوت کی وجہ تو، کہ اگر مسلمان مکہ دے وچ آئے نے پاویں عارضی طور پہ آئے نے تو جتنا عرصہ وہ مکہ چ رہن گے اسی مکہ چ نہیں رہنا۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی کہ اے اللہ خالد بن ولید کا دل اسلام کی طرف مائل فرما۔ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسی مستجاب ہوئی کہ چند ماہ بعد ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اسی طرح عثمان بن ابی طلحہ انصاری اور اس طرح عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، اس طرح یہ تین جڑے اشخاص نے یہ اپنے طور پہ انہوں نے دلوں اللہ پاک نے اپنے طور پہ اسلام کی طرف مائل کیا کہ خالد بن ولید گھوڑا لے کے گھروں نکل پے مدینہ کی طرف، کچھ ضروری سامان بن لیا تو رستے میں دیکھا کہ طلحہ بن عثمان بن ابی طلحہ انصاری اور دوسرے عمر بن العاص یہ بھی دونوں جا رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ انہوں نے پوچھا کہ تسی کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے دسیا کہ بھئی اس طرح ساڑا تو ارادہ ہے کہ اسی اسلام قبول کریے۔ کہ خالد بن ولید نے بھی فرمایا کہ بے شک تہاڈا اگر دل اللہ پاک نے اسلام کی طرف مائل کیتا ہے تو میرا بھی دل اللہ پاک نے اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ لہٰذا بغیر کسی دے سمجھان دے، کسی دے کہن دے، دلائل دین دے، اللہ پاک نے انہاں دے دل دے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دی برکت نال انہاں دے دل وچ اسلام داخل کیتا، اور اسلام قبول کرن تو فوراً بعد ہی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے اندر جو مخفی انہاں دیا خوبیاں سن انہوں نے بھانپ لیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو جاہلیت میں سردار تھا وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی سردار ہے، یعنی جو خوبیاں قبول اسلام تو پہلے کسی شخص کے اندر موجود سن، اسلام قبول کرن تو بعد انہاں خوبیاں کے اندر اضافہ ہی ہویا، خوبیاں کے اندر کمی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سپہ سالار بنایا اور بہت ساری جنگاں کے اندر انہوں کی سرپرستی کے اندر لشکر روانہ فرمایا۔ انہوں نے قبول اسلام تو بعد غزوہ موتا رونما ہویا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کرنے فرمایا کہ اس لشکر کا جڑا علم ہے پرچم ہے وہ زید بن حارثہ کو ملے گا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاندے تو جعفر بن ابی طالب انہوں نے پرچم ملے گا، اگر وہ بھی شہید ہو جاندے ہیں پھر عبداللہ بن رواحہ کے پرچم ملے گا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاندے ہیں تو پھر جنہوں لشکر والے منتخب فرمان وہ امیر لشکر ہے وہ ہاتھ سے چڑھنا ہوئے۔ تو کئی ایسے مواقع ہیں کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جملہ اگر دے نال ہی بولیا ہے تو اللہ پاک نے ویسے ہی پورا فرمایا، اگر ایسا ہویا تو ایسا ہوئے گا، شرط کے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر کوئی جملہ بولیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جملہ ویسے دا ویسا ہی پورا فرمایا۔ یعنی حضور نے تین لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر اے شہید ہو گیا تو پرچم اینو ملے گا، اگر اے شہید ہویا تو پرچم اینو ملے گا، اگر اے شہید ہویا تو پرچم اینو ملے گا۔ اس تو بعد اگلے بندے کا نام نہیں دسیا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں تینوں ہی شہادت دا جام عطا فرمایا، اس تو بعد والے کو شہادت نہیں دیتی۔ جدوں غزوہ موتا کے مقام تے صحابہ کرام علیہم رضوان جنگ لڑ رہے ہیں، اور صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کے بغیر کسی دے دسے کمنٹری کی طرح بیان فرما رہے ہیں کہ فلاں شخص کو اس وقت جھنڈا ہے وہ شہید ہو گیا ہے، ہن جھنڈا فلاں کو آ گیا ہے، انہیں اے جنگی مہارتاں اپنائیاں نے لیکن وہ بھی شہید ہو گیا ہے، ہن جھنڈا فلاں دے ہاتھ وچ آ گیا ہے، وہ بھی بڑی بے جگری دے نال لڑیا ہے لیکن وہ بھی شہید ہو گیا۔ اور پھر آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن مسلمانوں نے باہم مشاورت کے نال جھنڈا سیف اللہ المسلمین مسلمانوں کے وچوں اللہ کی تلوار کے حوالے کر دیتا گیا، یعنی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے جھنڈا کر دیتا گیا۔ اور حضرت خالد بن ولید حالانکہ بہت مشکل جنگ سی، 3000 صرف مسلمانوں کی تعداد سی، اور دوسری طرف 1 لاکھ رومی سن اور 1 لاکھ عربی بھی سن، یہ 3000 2 لاکھ کے مقابلے کے لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے
دست مبارک تے مسلمانوں اس جنگ کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی اور بہت زیادہ تعداد مسلمانوں کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بغیر زخمی یا شہید کروائے واپس مدینہ منورہ لے آنے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اور یہ بھی ایک اچھے اور کامیاب سپہ سالار کی خوبی ہوتی، بہتے بندے مروانا کوئی بڑی بڑی کامیابی نہیں، بلکہ بندیاں نو بچانا، ان ایک ایک فوجی دی زندگی نو اہمیت دینا، یہ اصل وچ کامیاب سپہ سالار دی خوبی اور خصلت ہوتی ہے کہ اپنے فوجیاں کا گھٹ تو گھٹ نقصان کیتا جائے، ایسی ٹیکنیکس اپنائیاں جان کے اپنے بندے گھٹ تو گھٹ مرن اور دشمن کا زیادہ تو زیادہ نقصان کروایا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی بدرجہ عتم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنہ جنگاں کے اندر بھی شرکت فرمائی، بعض روایتوں کے مطابق حضرت خالد بن ولید کا فرمان ہے کہ میں کم و بیش 100 جنگاں کے اندر شرکت فرمائی، اور بعض روایتوں کے مطابق انہوں نے 300 جنگاں کے اندر شرکت کی تھی، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا سی کہ جنگ لڑن واسطے جا رہے ہیں، رستے میں مختلف جگہ کے اتنے مڑ بھیڑ ہو جاتی ہے مختلف قبائل کے نال، کہ بعض مورخین نے اس مڑ بھیڑ کو بھی جنگ کا ہی نام دیتا اور وہ وجہ تو پھر تعداد زیادہ ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جس وقت بستر مرگ پہ سن، بیماری کے عالم میں سن اور قریب الوفات سن، تو آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ موت کے ڈر کو جنگ کے اندر شرکت نہیں کرتے کہ میں موت نہ آ جائے، میں شہید نہ ہو جاؤں، میرا کوئی عضو کٹ نہ جائے، میں معذور نہ ہو جاؤں، حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں انہاں لوگوں واسطے زندہ مثال موجود ہوں کہ سینکڑوں جنگاں کے اندر میں اس نیت نال شامل ہویا کہ اللہ پاک میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، لیکن سینکڑوں جنگاں کے اندر شرکت کے باوجود میں طبی موت بستر مرگ کے اتنے پیا اور میں شہادت کا جام نصیب نہیں ہویا۔ لہذا جنگاں کے اندر شرکت کرن نال شہادت نہیں ملتی، شہادت قسمت والوں کو ملتی ہے، جی قسمت کے اندر اللہ پاک نے شہادت کا مرتبہ لکھا ہوئے وہ نصیب والوں قسمت والوں جنگاں کے اندر شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، ورنہ جنگاں کے اندر شمولیت یا دشمن کے نال مڑ بھیڑ یا میدان جنگ کے اندر جان نال شہادت ہرگز نہیں ملتی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے۔ آپ فرماتے سن کہ میرے جسم سے کسی عضو سے بھی ایسا میرا جسم کا کوئی عضو نہیں جہدے تے تیر، تلوار یا نیزے، بھالے یا چھرے انہاں چیزاں دے نشان نہ لگے ہوں، ہر جسم کا عضو بھی زخمی ہویا، جہاں بچ گئے، لیکن میں نے شہادت کا جام نصیب نہیں ہویا۔ انہوں نے پوچھا کیا کہ تسی اپنی زندگی کا کوئی ایسا کام دسو کہ جہدے تے تانوں فخر ہوے کہ میں اللہ دی بارگاہ اس کام دی وجہ تو کامیابی تو ہمکنار ہوں گا۔ انہوں نے فرمایا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے پیرا دینا۔ میں جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان حق ترجمان ہوں اس کلمہ توحید نو پڑھ لیا تو میں زندگی بھر کلمہ توحید کے اتنے پہرا دیتا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے کوئی کمپرومائز نہیں کیتا، تو میں سمجھتا کہ یہ کلمہ توحید جڑا یہ مینوں اللہ رب العزت کی بارگاہ کامیابی اور سرفرازی کو ہمکنار فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بڑے بڑے القابات نوازے گئے، لیکن سب تو بڑا لقب اور سب تو زیادہ مشہور جڑا آپ کا لقب ہویا وہ سیف اللہ کا لقب ہے، یعنی اللہ کی تلوار۔ غزوہ تبوک کے موقع تے انہاں دے ہاتھ تو 9 تلواراں کافراں دے سراں تے مار مار کے ٹوٹیاں، جہی وجہ تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ اور یہ تلواراں اج دے لوہے دیاں بڑیاں تلواراں نے، انہاں وقتاں دی تلواراں کے 50-50 کلو 40-40 کلو 70-70 کلو وزن تلوار دا ہوندا سی، اور لوہا بھی پرانے زمانے دا سی، اج دے زمانے دی طرح جڑا مکس لوہا ادھی وچ ریت تے ادھی مٹی تے ادھا لوہا اس طرح دا معاملہ نہیں، بلکہ خالص لوہے دیاں تلواراں جنہاں دے اتنے اتنے وزن ہوندے سن، وہ تلواراں کافراں دے سراں تے مار مار کے 9 تلواراں توڑیاں، تے پھر آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چوں سیف اللہ المسلمین کہ مسلمانوں دے وچوں اللہ دی تلوار دا لقب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عطا ہوا۔ جس وقت تینوں حضرت خالد بن ولید اور عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت عمر بن العاص
کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مدینہ منورہ دے اندر حاضر ہوئے اسلام قبول کرنے واسطے، تو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمتکم مکہ تا افلاک کبیدھا، کہ اے مسلمانوں مکہ نے اپنے جگر دے ٹکڑے تواڈے حوالے کر دیتے، یعنی اتنا انہاں دا مقام سی کفار دے اندر، سالاراں دے اندر، سرداراں دے اندر اور وڈیریاں دے اندر، اتنا انہاں دا نام سی کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں مکہ دے سرداراں دے وچ شامل ہون دی وجہ تو مکہ دے جگر دے ٹکڑے قرار دیتا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت طلحہ بن ابی عثمان بن ابی طلحہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامات بھی بہت مشہور ہیں اور غیرت اسلام آپ کے اندر بہت ہی زیادہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے نال موجود سی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے طنز کرتے آیا، تانا کرتے آیا، بحث مباحثے کے اندر ایسے جملے بولے جڑے کہ اصحاب رسول کے نزدیک گستاخی شمار ہوتے ہیں۔ مالک بن نویرہ نام کا ایک شخص سی، نمازی، روزہ دار، تہجد گزار، لہذا مالک بن نویرہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نال بحث مباحثہ کرتے ہیں یہ جملے بولے، صاحبکم یقول قضا و قضا، تمہارے نبی ایسے کہتے ہیں، تمہارے صاحب ایسے کہتے ہیں، تمہارے ساتھی کا یہ کہنا ہے۔ جدوں حضرت خالد بن ولید نے سنیا کہ یہ کلمہ گوئے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، تو یہ اس طرح کیوں نہیں کہہ رہا کہ ساڈے نبی دا اے فرمان ہے، ساڈے نبی نے اس طرح فرمایا، ساڈے نبی دا اے فرمان ہے، ساڈے صاحب دا اے کہنا ہے، یہ بحث مباحثہ دے دوران، لڑائی جھگڑے دے دوران اس طرح کیوں کہہ رہا ہے تواڈے نبی دا اے کہنا ہے، تواڈے صاحب دا کہنا ہے، تواڈے ساتھی دا، تواڈے سردار دا اے کہنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جس وقت وہ زبان چ جملے سنے فوراً وہ سر تن تو جدا کر جڑے وہ براسا سن، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے دربار خلافت دے اندر قصاص دا دعویٰ دائر کر دیتا کہ قتل دا بدلہ قتل، انہیں ایک کلمہ گو مسلمان نو قتل کر دیتا۔ لیکن جس وقت پارلیمنٹ دے اندر اور ججاں دی موجودگی دے اندر دلائل دیتے گئے تو فیصلہ اے ہویا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مالک بن نویرہ نو صحیح قتل کیتا، اور مالک بن نویرہ دے بحث و مباحثہ دے دوران اور جھگڑے دے دوران یہ جملے کہنا کہ تواڈے نبی نے انج کیتا، تواڈے نبی نے انج کیا، اے جملے بھی گستاخی رسول دے زمرے چوں، لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نو بری قرار دیتا گیا اور مالک بن نویرہ دا جڑا خون سی اور رائے گاہ قرار دیتا گیا کہ یہ دراصل گستاخی رسول ہے اور مرتد درجے دے اور ادا خون ضائع ہو گیا۔ اس طرح تسی دیکھو کہ بظاہر وہ نمازی سی، روزہ دار سی، تہجد گزار سی، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق صرف اتنا کہنا کہ تواڈے نبی دا اے کہنا ہے، تواڈے نبی نے اے کیتا، تواڈے نبی نے اس طرح کیتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس دا فیصلہ یہ کیتا کہ اے شخص مرتد ہے، گستاخ رسول ہے اور واجب القتل، اور پہلے عدالت چوں وہ واسطے اجازت بھی نہیں لئی کہ اجازت لواں کہ اس بندے نے اس طرح کیا ہے، یہ ایک کہنا گستاخی رسول دے وچ آوندا ہے یا نہیں آوندا، بلکہ اس نو قتل کر دیتا۔ اور بعد میں جس وقت کیس لگا عدالت تے ثابت ہویا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو پیش قدمی فرمائی ہے، جو کارنامہ سر انجام دیتا ہے، یہ انہاں دی غیرت اسلام دے وچ شامل ہے، یہ غیرت اسلام دے تحت انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لہٰذا انہوں نے قصاص نہیں دینا پائے گا، نہ کسی قسم کی دیت دیتی جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دی سیرت و کردار میں جس وقت پڑھیا جائے تو آپ فرماندے نے کہ جس وقت آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تے عمرے دے دوران حلق کروایا، جس نو اسی ٹنڈ کہندے ہیں پنجابی، حلق کروایا تے کسی صحابی نے دائیں طرف دے بال وصول کر لے، کسی صحابی نے بائیں طرف دے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کیتے، لیکن میں تجسس اتنا سی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی مبارک والے بال وصول کیتے، اور یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک، منہ مبارک نو صحابہ کرام علیہم رضوان
بطور تبرک اپنے کول رکھتے سن، اور واضح لکھیا ہے کہ سب تو پہلے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک تبرک دے طور تے لے اس دا اسم گرامی کی ہے، وہ دے کول پھر کس کس نے لے، انہاں دا اسماء گرامی کی نے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان دے عقائد و نظریات نے کہ وہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی جسم مبارک دے نال تعلق رکھن والیاں چیزاں نو بھی باعث برکت سمجھتے ہیں، اور صرف باعث برکت نہیں بلکہ مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے زوجہ محترمہ انہاں کول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک سن، وہ انہوں نے چاندی دی ڈبیا دے اندر محفوظ کر کے رکھے ہوئے سن عقیدت دے نال، تے فرماتے ہیں کہ جس وقت ساڈے جو کسی دا بچہ بیمار ہوندا، کوئی بڑا بیمار ہوندا، وہ اپنے گھروں پانی دا پیالہ بھر کے لے جاندا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نو جا کے عرض کر دے کہ ساڈا گھر فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، تے تسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک کڈ کے اس پانی دے اندر ڈبو دیو، چکر دے دیو اور واپس اپنے کول منہ مبارک رکھ لو، یہ پانی اسی اپنے مریضاں نو پلاواں گے، اللہ پاک انہاں نو شفا عطا فرما دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بھی وہی عقیدہ سی دیگر اصحاب رسول دی طرح، آپ نے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک دے بال اپنے کول بطور تبرک رکھ لے۔ جنگ یرموک دے موقع تے اس طرح ہویا کہ آپ دے سر مبارک دی جڑی ٹوپی سی وہ زمین تے گر گئی، کوئی لڑائی جھگڑے دے اندر نہ کسی دا بازو لگا یا اپنا ہی ہاتھ لگا تے وہ ٹوپی زمین تے گر گئی، آپ نے چلدیاں تلواراں دی پرواہ نہیں کیتی بلکہ فوراً گھوڑے تو نیچے اترے تے گھوڑیاں دے پیراں دے وچوں ٹاپاں دے وچوں اس ٹوپی کو تلاش کرن لگ پے، تے چونکہ سپاہ سالار سن جڑے ارد گرد آپ دے محافظین سن یا دیگر اصحاب سن، وہ پریشان ہو گئے کہ سپاہ سالار کی ایک حیثیت ہوتی ہے جنگ دے اندر، اگر وہ زندگی نو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ساری جنگ کا ہی پاسا پلٹ جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کی کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گھوڑے تو اتر کے زمین تے چل رہے ہیں اور ارد گرد لوگ جڑے نے وہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، بڑا خطرناک ماحول ہے۔ انہاں آواز دیتی کہ ٹوپی تلاش کرو، میری ٹوپی تلاش کرو، میری ٹوپی تلاش کرو، سارے پریشان ہو گئے کہ ٹوپی دے وچ کی کرامت ہے، وہ کوئی ٹوپی لوہے دی ہے کہ اس تو بغیر اگر یہ جنگ کرن گے تو زندگی کا خطرہ ہے، یا ٹوپی سونے دی ہے بہت قیمتی ہے کہ اگر گم ہو گئی تو بہت مالی نقصان ہو جائے گا، سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ٹوپی کیوں تلاش کر رہے۔ آخر کار دھول مٹی دے وچوں انہوں نے ٹوپی دھول مٹی دے وچوں جڑی انہوں نے ٹوپی میسر آئی، جڑی انہوں دی ہے سی، انہوں نے فوراً سر تے پہنی، گھوڑے تے سوار ہوئے، اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی۔ جنگ فتح یابے تو بعد ساتھیاں نے پوچھا بھی یہ تسی کی کیتا ہے؟ یہ کام تے سراسر جنگی حکمت عملی دے خلاف ہے، بہت ہی زیادہ تسی خطرہ مول لیا، ساڑیاں کئی بندیاں دیاں جاناں نو خطرے تسی ڈال دیتا، اگر جنگ دے اندر شکست ہو جاتی پھر کی بننا۔ تو انہوں نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اج تسی سنو گے تو تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا کہ اج بھی 1400 سال 1500 سال گزرن تو بعد بھی اسی انہاں نظریات کے حامل ہاں جو نظریات الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹوپی اس واسطے دوران جنگ نہیں سا تلاش کر رہا کہ یہ ٹوپی بہت قیمتی ہے یا اس ٹوپی دے وچ کوئی لوہے دیاں پلیٹاں نے جڑیاں میری حفاظت کر رہی ہیں، بلکہ اس ٹوپی نو تلاش کرنے کا مقصد یہ سی کہ اس ٹوپی دے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی دے بال مبارک موجود رہے۔ اس ٹوپی دے اندر میں حضور دے بال مبارک سیتے ہوئے ہیں، اگر میں حضور دے بال مبارک اپنے کپڑے دی کسی سائڈ وچ بھی پہلو چ بھی رکھتا تو میرے نزدیک وہ حضور دے بال مبارک دی توہین ہے کہ جسم کا کوئی حصہ انہاں بالاں کو اونچا، لیکن میں انہاں بالاں ٹوپی دے اندر سیتا ہے تاکہ سر تو اونچے تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عقیدہ رکھتا کہ اج تک کسی جنگ کے اندر بھی میں شامل ہویا تو میں شکست نہیں ملی، وہ دی وجہ اس ٹوپی دی کرامت ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک منہ مبارک کا معجزہ کہ جس بھی جنگ کے اندر میں یہ ٹوپی پہن کے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور دے منہ مبارک کے صدقے میں فتح عطا فرمایا۔ پتہ چلیا کہ حضور دی شان تے بہت بلند ہے کہ حضور مشکل کشا ہون، حضور حاجت روا ہون، حضور دے صدقے کسی دی مشکل ٹل جائے، یہ تے بہت بلند گل ہے، بہت بڑی گل ہے
آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے نال جڑے بال کچھ عرصہ اٹیچ رہے جڑے رہے، ایک عرصہ انہاں بالاں حضور کے جسم کے نال نسبت رہی، ہن وہ حضور کے جسم کے نال اٹیچ نہیں، الگ ہو گئے۔ انہاں بالاں دی اتنی شان ہے، ایسے وہ مشکل کشا ہیں، ایسے وہ حاجت روا ہیں کہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تک جتنیاں جنگاں کے اندر میں شرکت کی تھی کسی شکست نہیں ہوئی، وہ دی وجہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ مبارک نے بال مبارک۔ آج بھی اگر ایک عقیدہ برکت اور تبرک دا اللہ دے نیک بندیاں دی ذاتاں نوں برکت حاصل کرنا، یہ عقیدہ جنہاں نوں میسر ہے وہ الحمدللہ کسی اہل سنت و جماعت، ورنہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک نیک لوگوں کے اجساد انہوں کے جسموں کے نال تعلق رکھنے والی چیزاں باعث برکت سمجھنا توہم پرستی، بلکہ کئی کہ اس کو شرک کے زمرے چ لے جاتے کہ اگر تسی سمجھیا کہ اس بات کو یا اس بزرگ کے جسم کا تعلق رکھنے والی چیز کوئی برکت دیندی ہے، کوئی فائدہ دیندی ہے، تو تسی ایسے مشرک بن کے جیسا مشرک ابو جہل سی۔ اس طرح لوگوں کا یہ نظریات ہیں، لیکن جو لوگ سنی نے اہل سنت و جماعت نے وہ الحمدللہ اس نزدیے پہ جس نزدیے پہ صحابہ کرام علیہ رضوان صحیح بخاری شریف کے وچ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول کے سامنے تشریف فرما سن، ایک خاتون بڑی محبت کے نال ایک چادر اپنے ہاتھ نال بن کے خدمت کے اندر پیش کرنے واسطے آئی، تحفہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری طرفوں تسی ہدیہ قبول فرماؤ، تحفہ قبول فرماؤ۔ وہ تحفہ پیش کر کے چلی گئی، وہ پیش کرنے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو چادر وہ سامنے ہی اپنے پہ اوڑھ لی، وہ دل جوئی واسطے کہ اس نے اپنی محبت نال پیش کیا تحفہ جڑی ہو گئی۔ کہ صحابہ کرام کے وچوں ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مینوں عطا فرما دے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ہوتی سی تے پھر عطا کرتے سن، ایسے سخی نہیں سن، بلکہ کوئی شاید کسی نے منگی ہے حضور کو نہیں ہے، حضور ادھار پکڑ کے اگلے نو عطا فرما دے سن۔ یہ چادر حضور کو سی، جب انہوں نے سوال کیا حضور نے فوراً چادر اتار کے انہوں نے عطا فرما دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت کے تحت گھر تشریف لے گئے کہ وہ صحابہ نے انہوں کام کرنا شروع کر دیا کہ تین منگنی نہیں سی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر قبول فرمائیے، چادر قبول فرمائیے، یقیناً حضور نے حاضر سی تاں حضور نے قبول فرمائیے۔ اگر حضور خود تینوں عطا فرما دے تو لے لیتا، لیکن تو منگی کیوں؟ کہ وہ صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس وجہ تو، جس سبب تو، جس مقصد واسطے میں چادر منگی ہے، میرا وہ مقصد اور نیت تسی سنو گے کہ تسی محنت تشریح نہیں کرو۔ انہوں کی مقصد انہوں نے فرمایا کہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اس واسطے منگی ہے کہ اس چادر نو میں اپنے واسطے کفن بنانا چاہتا، میں اپنے آپ کو حیات کو دس کے مراں گا کہ جدو مینوں کفن دیو تو اس چادر کے اندر کفن دیو، تے مینوں امید ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے نال یہ چادر لگ گئی ہے، ایک کفن اگر مینوں ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر و حشر کے اندر میرے واسطے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اگر ایک بزرگاں نے تھا جسم کے نال تعلق رکھنے والی چیز نو حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا یا ذریعہ برکت سمجھنا، ایک اگر شرک ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سینکڑوں واقعات بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک قیمتاً ہدیتاً خریدے اور وصیت لکھا کہ میں نے اس وقت فوت ہو جاواں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک میری اکھاں تے میرے منہ تے رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے نال تعلق رکھنے والے یہ جو تبرکات نے اگر قبر کے اندر میں میسر آئے تو میرے واسطے کامیابی دی سند۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے حقائق اللہ پاک سانوں انہاں دے نقشے قدم تے چلن توفیق